امریکی سازش کی سازش۔ مختلف ممالک سے پاکستان کے سفارت خانے دو ذرائع سے اپنی وزارت خارجہ کو باخبر رکھتے ہیں۔ ایک معمول کے خطوط ہوتے ہیں اور دوسرے خفیہ ٹیلی گرام۔ خفیہ ٹیلی گرام میں سفیر اس ملک کی عوام اور حکومتی صفوں میں پاکستان کے بارے میں سوچ کا تجزیہ اپنے الفاظ میں کرتے ہیں۔ بالخصوص جب بھی کسی بھی ملک کے حکومتی عہدیدار سے سفیر کی ملاقات ہوتی ہے تو ان کے خیالات کا خلاصہ خفیہ کیبل کی صورت میں بھجوایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس میں اس سفیر کے اپنے خیالات اور تجزیاتی صلاحیت کا بھی دخل ہوتا ہے۔ امریکہ، چائنا، انڈیا، برطانیہ اور افغانستان جیسے ممالک سے نہ صرف یہ کیبلز تواتر کے ساتھ آتے ہیں بلکہ ان ممالک کی اہمیت کی وجہ سے انہیں خصوصی اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ میری معلومات کے مطابق یہ خفیہ ٹیلی گرام براہ راست سیکرٹری خارجہ کو بھیجے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ آرمی چیف، DGISI اور CGS کو بھی اسی روز بھیجے جاتے ہیں۔ یوں حکومت نے اس وقت جس خفیہ کیبل کو موضوع بحث بنایا ہے وہ اسی دن آرمی چیف، DGISI اور CGS کو بھی گیا ہوگا، اور اگر واقعی اس میں پاکستان کی سلامتی سے متعلق کوئی سنجیدہ خطرے کی بات ہوتی تو نہ صرف وہ اس پر رد عمل ظاہر کرتے بلکہ یہ شخصیات وزیر اعظم سے کابینہ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ طلب کرنے کا بھی مطالبہ کرتی۔ پاکستان کے بارے میں امریکی یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر دھمکی دینی ہو یا پھر کوئی پیشکش کرنی ہو تو عسکری قیادت کو کی جاتی ہے، نہ کہ وزیر خارجہ یا وزیر اعظم کو۔ مثلاً جب زلمے خلیل زاد ہر ہفتے پاکستان آتے تھے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ آرمی چیف اور DGISI سے نہ ملے ہوں، لیکن وزیر خارجہ اور وزیر اعظم سے وہ صرف ایک مرتبہ ملے۔ میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ CIA چیف جب پاکستان آئے تھے تو عمران خان نے ان کے ساتھ ملاقات سے انکار کیا تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کو ان کی پاکستان آمد اور آرمی چیف اور DGISI سے ملاقات کا پتہ ہی تب چلا جب وہ پاکستان سے واپس چلے گئے تھے۔ اس پس منظر کو سامنے لانے سے مقصود یہ ہے کہ امریکہ کو اگر کوئی سنجیدہ پیغام دینا ہوتا تو وہ براہ راست عسکری قیادت کو دیتا، نہ کہ وہاں پر موجود ہمارے سفیر کو۔ اب یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ پاکستانی ریاست سے ناراض یا نالاں ہے۔ ایک وجہ تو افغانستان ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی خواہش ہے کہ پاکستان ماضی کی طرح صرف اس کے کیمپ میں رہے، لیکن جنرل کیانی اور آصف علی زرداری کے دور میں پاکستان نے روس اور چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کا آغاز کر کے یہ پیغام دیا تھا کہ پاکستان مزید امریکہ کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اس دور میں صرف امریکہ کے خلاف برائے نام نعرے نہیں لگائے گئے تھے بلکہ نیٹو سپلائی بند کی گئی، بلوچستان میں ان کے اڈے واپس لیے گئے اور سپلائی تب بحال کی گئی جب امریکہ نے معافی مانگ لی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ بھی اسی پالیسی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح CPEC اور چین کے ساتھ قربت سے بھی امریکہ خوش نہیں، اور چین کے تناظر میں اس نے انڈیا کو اپنے اسٹریٹجک پارٹنر کا درجہ دیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے جنوبی ایشیا ڈونلڈ لو سے امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر اسد مجید خان نے 7 مارچ کو الوداعی ملاقات کی۔ میری معلومات کے مطابق اس ملاقات میں ان کے ساتھ ایک اور سفارتکار بھی موجود تھے، اور وہ بھی پاکستان میں اپنے باسز کو بتا چکے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جس طرح حکومت پیش کر رہی ہے۔ اس ملاقات میں شاید انہوں نے روایتی طور پر پاکستان سے متعلق روایتی گلے شکوے کیے ہیں۔ چونکہ ٹرمپ خان ایڈمنسٹریشن کا استعمال ہوتا ہے اس لیے شاید اس ملاقات میں بھی انہوں نے یہ ذکر کیا ہے۔ اس طرح کی ملاقاتوں میں عموماً دونوں ملکوں کی سیاسی صورتحال بھی ڈسکس ہوتی ہے، چنانچہ ہو سکتا ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی ہو، اور ڈونلڈ لو نے یہ بتایا ہو کہ عمران خان ایڈمنسٹریشن کی موجودہ پالیسیوں کے ساتھ تو چلنا مشکل ہے، لیکن نئی حکومت نے اگر کچھ مثبت اقدام لیے تو ان کے ساتھ کام ہو سکتا ہے۔ پھر اس طرح کی ملاقاتوں میں ہر ملک اپنے مطالبات دہراتا ہے اور جواب میں سفیر اپنے ملک کا موقف پیش کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ عہدیدار مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں ممکنہ نتائج کا بھی ذکر کرتا ہے، اور حکومت جو تاثر دے رہی ہے اس سے بظاہر یوں لگتا ہے کہ شاید ڈونلڈ لو نے ممکنہ نتائج کا بھی ذکر کیا ہو۔ اب اس ملاقات کا خلاصہ اور تجزیہ اسد مجید خان نے پاکستان بھجوایا، اور ظاہر ہے کہ یہ اسی روز سیکرٹری خارجہ کے ساتھ مذکورہ عسکری حکام کے پاس بھی گیا ہوگا،
لیکن ہم نے دیکھا کہ حکومت نے اس کے بعد کئی روز تک اس حوالے سے نہ تو امریکہ سے کوئی احتجاج کیا اور نہ کابینہ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا، کیونکہ وہ معمول کا ایک ٹیلی گرام تھا۔ کئی روز تک حکومت نے اس ٹیلی گرام کا کسی فورم پر کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تو عمران خان صاحب نے اپوزیشن کو مدافعتی پوزیشن پر لانے کے لیے اس ٹیلی گرام کا سہارا لے کر یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ امریکہ نے 7 مارچ کو انہیں دھمکی دی، اور اسی ٹیلی گرام میں یہ بات بھی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک امریکہ کے ایما پر لائی جا رہی ہے۔ اس دعوے سے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور خود امریکی ہکا بھکا رہ گئے۔ وائٹ ہاؤس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے تردید کر دی۔ ملاقات کرنے والے ڈونلڈ لو نے بھی ٹی وی انٹرویو میں کہہ دیا کہ عدم اعتماد یا دھمکی کی کوئی بات نہیں کی۔ سفیر اسد مجید کے ساتھ ملاقات میں موجودہ دوسرے سفارتکار بھی متعلقہ حکام کو بتا چکے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ چنانچہ فیس سیونگ کے لیے عمران خان نے کئی روز بعد قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا اور اس میں نصف درجن غیر متعلقہ وزیروں کو بلایا، کمیٹی کو اپنی مرضی کی بریفنگ دلوائی، پھر پریس ریلیز خود جاری کی، لیکن پریس ریلیز میں نہ عدم اعتماد کا ذکر ہے، نہ امریکہ کا نام ہے، اور نہ حکومت گرانے کے لیے سازش کا ذکر۔ عمران خان اور ان کے گوئبلز نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ ان کے دعوے کی سروسز چیف نے بھی تصدیق کی ہے۔ اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس ٹیلی گرام کو بنیاد بنا کر آرٹیکل 5 کی آڑ لے کر انہوں نے ڈپٹی اسپیکر سے عدم اعتماد کی تحریک واپس کرائی اور پھر اسمبلی توڑنے کا اعلان کیا۔ گویا اس ایک ٹیلی گرام کی بنیاد پر انہوں نے ڈپٹی اسپیکر سے ڈکلیئر کروایا کہ اپوزیشن کے تمام رہنما اور ممبران اسمبلی غیر محب وطن ہیں۔ اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اس ٹیلی گرام کی حقیقت واضح کی جائے، کیونکہ اپوزیشن کو غیر محب وطن قرار دینے، پھر اس کی آڑ میں عدم اعتماد پر ووٹنگ کے بجائے آئین شکنی کر کے اجلاس ملتوی کرنے اور پھر اس کی آڑ میں اسمبلی توڑنے جیسے سارے افعال کی عمارت اسی ٹیلی گرام پر کھڑی ہے۔ پاکستان خارجہ محاذ پر مذاق بن گیا ہے، لیکن اسی ٹیلی گرام کی حقیقت واضح کرنا اب لازم ہو گیا ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، امریکی سازش کا ڈرامہ خود عمران خان کی سازش کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے۔